अस्सलामुअलैकुम। बैठे सारे आ गए इसमें। तुम अहमद कमाल शम्स तिलावत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ذुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वबअथ फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इमरान खालिद तर्जुमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब इन आयात करीमा का उर्दू तर्जुमा पेश खिदमत है। मैं दुत्कारे हुए शैतान के शर से महफूज रहने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। मैं अल्लाह का नाम लेकर जो बेहद करम करने वाला और बार बार रहम करने वाला है पढ़ता हूँ। और उस वक्त को भी याद करो जब इब्राहीम इस घर की बुनियादें उठा रहा था और उसके साथ इस्माईल भी, और वो दोनों कहते जाते थे कि ऐ हमारे रब,
ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول فرما، تو ہی ہے جو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ہم یہ بھی التجا کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنی ایک فرما بردار جماعت بنا، اور ہمیں ہمارے مناسب حال عبادت کے طریق بتا، اور ہماری طرف اپنے فضل کے ساتھ توجہ فرما۔ یقیناً تو اپنے بندوں کی طرف بہت توجہ کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب، ہماری یہ بھی التجا ہے کہ تو انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ یقیناً تو ہی غالب اور حکمتوں والا ہے۔ جزاک اللہ۔ جی عزیزم طاہر احمد خالد نظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ باد بہار، خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ باد بہار۔ آسماں پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے، ہو رہا ہے نیک تبوں پر فرشتوں کا اتار، ہو رہا ہے نیک تبوں پر فرشتوں کا اتار۔ آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج، نبض پھر چلنے لگی، مردوں کی ناگاہ زندہ وار، نبض پھر چلنے لگی، مردوں کی ناگاہ زندہ وار۔ کہتے ہیں تسلیس کو اب اہل دانش الوداع، پھر ہوئے ہیں چشمائے توحید پر از جان نثار، پھر ہوئے ہیں چشمائے
توحید پر از جان سار. باغ میں ملت کے ہے کوئی گلرانہ کھلا. آئی ہے باد صبا گلزار سے مستان نوار. آئی ہے باد صبا گلزار سے مستان نوار. ہر طرف ہر ملک میں ہے بت پرستی کا زوال. کچھ نہیں انسان پرستی کو کوئی عز و وقار. کچھ نہیں انسان پرستی کو کوئی عز و وقار. اسمعوا صوت السماء جاء المسیح جاء المسیح. نیز بشنو زمین آمد امام کامگار. نیز بشنو زمین آمد امام کامگار. آسمان بارد نشان الوقت می گوید زمین. این دو شاهد از پیمن نارازن چون بے قرار. این دو شاہد از پیمن نارازن چون بے قرار. ملت احمد کی مالک نے جو ڈالی تھی بنا آج پوری ہو رہی ہے. اے عزیزان دیار آج پوری ہو رہی ہے. اے عزیزان دیار. گلشن احمد بنا ہے مسکن باد صبا.
جس کی تحریکوں سے سنتا ہے بشر گفتار یار، جس کی تحریکوں سے سنتا ہے بشر گفتار یار، ملت احمد کی مالک نے جو ڈالی تھی بنا، آج پوری ہو رہی ہے اے عزیزان دیار، آج پوری ہو رہی ہے اے عزیزان دیار، کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ باد بہار، خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ باد بہار۔ یہ رپورٹ صدر صاحب تعلیمی کمیٹی۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی، ہم غلامان خلافت کے لیے یہ لمحات یقیناً نہایت سعادت اور برکت کے موجب ہیں کہ آج سے قریباً 7 سال قبل 1 اکتوبر 2005 کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے لندن کے علاقے کولیز ووڈ میں یورپ کے پہلے جامعہ کا افتتاح فرما کر اپنے دست مبارک سے جس دینی ادارے کی بنیاد ڈالی تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ادارے کی پہلی فارغ التحصیل ہونے والی کلاس کے طلباء کو آج یہاں ہیزل میر کے علاقے میں جامعہ احمدیہ UK کی نئی عمارت میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز اپنے دست مبارک سے اسناد عطا فرمانے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ سیدی، 2005 میں اس ادارے کے آغاز میں پہلی کلاس میں UK، جرمنی، ناروے، بیلجیم، ہالینڈ اور سویڈن کے بچوں نے اپنی دینی تعلیم کے حصول کا سفر شروع کیا۔ حضور انور کی اجازت سے جامعہ احمدیہ کینیڈا سے بھی 3 طلباء دوران تعلیم یہاں منتقل ہوئے۔ گزشتہ 7 سالوں میں ان طلباء کو قرآن کریم ناظرہ، ترجمۃ القرآن، تفسیر القرآن، علم الحدیث، علم الکلام، تاریخ و سیرت، موازنہ مذاہب، فقہ، تصوف، عربی، اردو، فارسی اور انگریزی کے مضامین پڑھائے گئے۔ نیز اس دوران علمی اور ورزشی مقابلہ جات کے پروگراموں کے ذریعے ان طلباء کی مختلف استعدادیں اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ آخری سال میں تدریسی نصاب کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک، اکاؤنٹس اور کمپیوٹنگ کی تعلیم دی گئی۔ نیز شام کے اوقات میں گھڑ سواری، کوکنگ اور موٹر مکینک وغیرہ کی تعلیم کے لیے کلاسوں کا انعقاد کیا گیا۔ سیدی، درجہ خامسہ یعنی 6 سال کے آغاز میں ان طلباء کو شاہد کی ڈگری کے لیے حضور انور کے منظور فرمودہ علم الکلام، موازنہ مذاہب، تاریخ و سیرت، نیز مختلف کتب کے تراجم پر مبنی عناوین مقالہ جات لکھنے کے لیے دیے گئے۔ درجہ خامسہ اور درجہ شاہد کی موسم گرما کی تعطیلات، نیز درجہ شاہد کا پہلا سمیسٹر ان مقالہ جات کی تکمیل کے لیے مختص کیا گیا۔
اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام طلباء نے مقررہ تاریخ 31 دسمبر 2011 تک مفوضہ مقالہ جات مکمل کر کے جمع کروائے، جنہیں حضور انور کے منظور فرمودہ ممتحن حضرات کو چیکنگ کے لیے بھجوایا گیا۔ ماہ جنوری 2012 شاہد کے امتحانات کی تیاری کے لیے رکھا گیا، جس کے اختتام پر 1 فروری 2012 کو جامعہ احمدیہ کی پہلی شاہد کلاس کے امتحانات کا آغاز ہوا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے منظور فرمودہ ممتحن حضرات سے ان امتحانات کے لیے پرچہ جات تیار کروائے گئے، جن میں ترجمۃ القرآن کا پرچہ جامعہ احمدیہ جرمنی اور فقہ کا پرچہ جامعہ احمدیہ کینیڈا سے تیار کروایا گیا، اور انہی ممتحن حضرات نے ان پرچوں کی مارکنگ کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد تمام طلباء نے ان امتحانات میں کامیابی حاصل کی، الحمدللہ علی ذالک۔ سیدی مارچ اور اپریل کے مہینوں میں مقالہ جات کے انٹرویوز کے لیے کیے گئے، جس کے لیے UK کے علاوہ جرمنی، ہالینڈ، فرانس، ناروے، سویڈن اور امریکہ سے تعلق رکھنے والے ممتحن حضرات میں سے بعض نے خود تشریف لا کر اور بعض نے اسکائپ کے مواصلاتی نظام کے ذریعے ان طلباء سے انٹرویو کیا۔ 5 مئی 2012 کو حضور انور کے مقرر فرمودہ 6 رکنی پینل نے ان طلباء کی علمی، ذہنی، تربیتی اور اخلاقی قابلیتوں کو پرکھنے کے لیے ایک تفصیلی انٹرویو کیا۔ انٹرویو پینل کے تمام ممبران کو ہر طالب علم کا تعلیمی اور دیگر سرگرمیوں کی بابت 7 سالہ جائزہ مہیا کیا گیا تھا۔ حضور انور کی دعاؤں کے طفیل حاصل ہونے والے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے تمام طلباء نے شاہد کے امتحانات، مقالہ جات اور انٹرویو میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق پائی، الحمدللہ۔ سیدی، اب آخر پر خاکسار اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نتیجے میں ان طلباء اور جامعہ احمدیہ UK کو عطا ہونے والی سب سے بڑی سعادت، خوش قسمتی اور اعزاز کا ذکر کرتے ہوئے اپنی رپورٹ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ سعادت مذکورہ تمام امور اور ہماری ادنا کوششوں سے بہت بڑھ کر ان طلباء کی علمی، ذہنی، اخلاقی اور تربیتی قابلیتوں اور صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا باعث بنی، اور وہ سعادت اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے سے ان طلباء کا ذاتی تعلق، علمی نشستوں اور ذاتی ملاقاتوں کے ذریعے حضور انور کی ان طلباء کی براہ راست نگرانی اور حضور انور سے براہ راست ملنے والی رہنمائی اور شفقت ہے۔ بدیگر الفاظ یہ کہنا بے جا نہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ طلباء حضور انور کے دست مبارک سے لگائے جانے والے اس درخت کی سرسبز شاخیں ہیں جس کی آبیاری حضور انور کی شفقتوں اور عنایات سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام طلباء کو ان شفقتوں اور عنایات کا حق ادا کرنے والا بنائے اور انہیں خدمت دین کے علمی میدان میں پورے اخلاص اور وفا کے ساتھ مثالی خدمات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پر حضور انور کی خدمت اقدس میں درخواست ہے کہ جامعہ احمدیہ UK سے فارغ التحصیل ہونے والے پہلی شاہد کلاس کے ان 23 مربیان کرام کو تفسیر صغیر اور شاہد کی ڈگری سے نوازیں، نیز باقی 6 کلاسوں کے امتحانات میں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات اور اسناد امتیاز سے نوازیں۔ کہاں جانا ہے؟ اچھا، جامعہ احمدیہ برطانیہ کے سال سن 2010-11 کے امتحانات میں درجہ مماہدہ تا خامسہ نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء ابھی حضور انور سے انعامات حاصل کرنے کی سعادت پائیں گے۔ درجہ خامسہ میں عزیزم انصر بلال انور اول رہے، عزیزم ایاز محمود خان دوم اور عزیزم عطاء النصیر سوم۔ درجہ رابعہ میں اول رہے بارک اللہ لکم بارک اللہ لکم۔ درجہ رابعہ میں اول رہے عزیزم شہزاد احمد، دوم عزیزم مصور احمد شاہد اور سوم رہے عزیزم عبد القدوس۔ بارک اللہ بارک اللہ۔ درجہ ثالثہ میں اول رہے عزیزم امتیاز احمد شاہین،
عزیزم امتیاز احمد شاہین اول درجہ ثالثہ میں، عزیزم مستنصر احمد قمر دوم اور عزیزم منصور احمد کلاک سوم رہے۔ درجہ ثانیہ میں عزیزم ظافر محمود ملک صاحب نے اول پوزیشن حاصل کی، بارک اللہ لکم۔ عزیزم نبیل احمد مرزا دوم رہے اور عزیزم محمد عطائے ربی ہادی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ درجہ اولا میں اول رہے عزیزم مروان احمد گل، دوم رہے عزیزم شرجیل احمد، بارک اللہ لکم، اور سوم رہے عزیزم غلام فراز فیصل صاحب، بارک اللہ لکم، بارک اللہ لکم۔ درجہ مماہدہ میں اول رہے عزیزم سید احسان احمد، دوم عزیزم ذیشان خالد اور سوم عزیزم احمد نور الدین جہانگیر خان۔ اب جامعہ احمدیہ یو کے کی آخری کلاس سے فارغ التحصیل طلباء شاہدین سن 2012 جامعہ احمدیہ یو کے اپنی اسناد اور تفسیر صغیر حضور انور کے دست مبارک سے حاصل کرنے کی سعادت پائیں گے۔ مکرم ایاز محمود خان صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ۔ مکرم کاشف محمود ورک صاحب مربی سلسلہ، مکرم طارق احمد ظفر صاحب مربی سلسلہ، مکرم عطاء النصیر صاحب مربی سلسلہ، مکرم عطاء الرحمن خالد صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ لکم۔ مکرم انصر بلال انور صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ لکم۔ مکرم منصور احمد صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ لکم۔ مکرم منصور احمد ملک صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ لکم۔ مکرم صباحت کریم صاحب مربی سلسلہ، مکرم سفیر احمد صدیقی صاحب مربی سلسلہ، مکرم محمد بشارت صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ لکم۔ مکرم محمد غالب جاوید صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ لکم۔ مکرم مزمل احمد چودھری صاحب مربی سلسلہ، مکرم یاسر عتیق فوزی صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ۔ مکرم فرخ راحیل صاحب مربی سلسلہ، مکرم کیسر محمود ملک صاحب مربی سلسلہ، مکرم طلحہ احمد چودھری صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ لکم، بارک اللہ لکم۔ بارک اللہ لکم۔ مکرم طلحہ احمد صاحب مربی، مکرم ہارون احمد چودھری صاحب مربی سلسلہ، مکرم سفیر الرحمن ناصر صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ لکم۔ مکرم حسیب احمد مربی سلسلہ، بارک اللہ لکم۔ مکرم مرتضی احمد مربی سلسلہ، بارک اللہ لکم۔ مکرم نبیل احمد مربی سلسلہ اور مکرم عدیل احمد شاد صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ لکم، بارک اللہ لکم۔ وہ کس کے نام پڑھیں گے؟ ویسے دینے اچھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ کہ آج جامعہ احمدیہ یو کے کی پہلی شاید کلاس میدان عمل میں جانے کے لیے تیار ہے. ہمیشہ یاد رکھیں اس علم کے بعد جو آپ نے 7 سال جامعہ احمدیہ میں رہ کر حاصل کیا ہے، اس علم کے حصول کی ابتدا ہوئی ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں اب حاصل کرتے چلے جانا ہے. یہ 7 سال کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کی تعلیم کی انتہا نہیں ہوئی، بلکہ اس تعلیم کی اب ابتدا ہوئی، اور اب میدان عمل میں جا کے جہاں آپ نے عملی زندگی کا آغاز کرنا ہے، وہاں اپنے علم کو بھی اب آگے بڑھاتے چلے جانا ہے. اس ابتدا کو انتہا تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور وہ ہے رب زدنی علما. بس اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے حضور جھکتے ہوئے یہ دعا مانگتے رہیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور پھر آپ کی اللہ تعالیٰ ذہنوں کو بھی مزید جلا بخشے گا، آپ کی طاقتوں میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کو وقت میں بھی برکت پڑے گی، جس سے آپ کو مزید علم حاصل کرنے میں آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی. بس اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اس مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھیں. دعا کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں جامعہ احمدیہ کے طلباء اللہ تعالیٰ کے فضل سے دینی علم بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام بھی پڑھا، میرے خطبات بھی سنتے رہے، اور جہاں تک مجھے علم ہے، جہاں تک میں نے اسیس کیا ہے، پرکھا ہے، دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے شوق سے اس طرح توجہ رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا محور یہی رہا ہے کہ اپنے خدا سے ایسا دل لگائیں کہ جس کی کوئی مثال نہ ملتی.
اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ میں سے بہتوں نے اس کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں، یا کی ہوگی اور کر رہے ہوں گے، کیونکہ خدا تعالیٰ سے دل لگائے بغیر ہماری کوئی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے اب سب جانتے ہیں کہ بہترین ذریعہ نماز ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، کب جب بھی کوئی دعا کے لیے، جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آتا تھا، جب بھی کوئی مشکل سامنے آتی تھی، آپ ہمیشہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس میں دعا مانگتے تھے۔ بس دعاؤں کی طرف توجہ آپ کی تو رہے گی ہر وقت انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اس کے لیے نمازوں کی پابندی اور اس طرف توجہ رکھیں۔ اپنی دعائیں اپنی نمازوں اور نوافل میں مانگیں، نوافل کی طرف توجہ رکھیں، اور اپنے علم کے حصول کے لیے بھی یہ جب دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوں تو صرف زبانی دعائیں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں کو جلا بھی بخشے گا اور اس کے علم میں وسعت پیدا ہوگی۔ نمازوں کے معیار کیا ہونے چاہیے یہ آپ نے پڑھا بھی ہے، یہ علم تو آپ کو حاصل ہو گیا۔ اور بعض بچوں کو میں جانتا ہوں، بعض لڑکوں کو میں جانتا ہوں جو اس معیار کے حصول کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن میدان عمل میں آ کر آپ کو مزید اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اور وہ معیار اس اسوے کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک موقع پر فرمایا، نماز جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ویسے پڑھو۔ اور وہ نماز کیا تھی؟ اس کی خوبصورتی اور لمبائی کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا، کچھ نہ پوچھو وہ کیا تھی۔ بس ان نمازوں کی طرف آپ کی توجہ رہے گی، نوافل کی طرف آپ کی توجہ رہے گی، تو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق بھی قائم رہے گا، اور یہ تعلق ہی ہے جو آپ کو میدان عمل میں پھر ہر لحاظ سے کامیابی بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس ہمیں ان نمازوں کی تلاش کرنی چاہیے جس کا اسوہ ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اور وہ کوشش یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی عاجزی سے جھک کر اور فنا کی کیفیت پیدا کر کے وہ نمازیں پڑھی جائیں۔ میدان عمل میں آ کے جتنی ذمہ داریاں آپ پہ پڑنے والی ہیں ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اس کے حضور جھکیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بڑھیں، تاکہ آپ کو قدم قدم پر آسانیاں مہیا ہوتی رہیں، قدم قدم پر آپ کی ہدایت کے سامان اللہ تعالیٰ فرماتا رہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کہ جب آپ دعا مانگیں تو ہدایت کے ان تمام راستوں کو اپنے سامنے رکھیں جو آپ کے لیے بھی ضروری ہیں اور جن کی ہدایت کا سامان آپ نے بننا ہے ان کے لیے بھی ضروری ہیں۔ بس آپ
کا میدان عمل میں آنا اب اور آپ کی اپنی اصلاح صرف اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے نمونے اب دوسروں کے لیے بھی راہ ہدایت کا باعث بننے والے ہیں. بس اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. ان راستوں کی تلاش کریں جو خدا تعالیٰ کو پسند ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. بس صراط مستقیم کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ایک ہدایت مل گئی سیدھے راستے پر چل پڑے تو اب کوئی روک ٹوک نہیں ہے. شیطان ہر قدم پر آپ کے لیے اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے. نفس کو میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. بعض لوگوں کو یہ خیال ہو جاتا ہے علم حاصل کر کے شاید ہمارے اندر اتنی علمی قابلیت پیدا ہو گئی ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو ماہر سمجھنے لگ گئے ہیں یا ہم دوسروں کا منہ بند کرا سکتے ہیں. یہ سب خیالات ترقی کی راہ میں روک ہیں. یہ وہ خیالات ہیں جو نفس میں شیطان پیدا کرتا ہے. بس کبھی اپنے آپ کو کامل نہ سمجھیں, کبھی آپ اپنے آپ کو کسی بھی علم میں ماہر نہ سمجھیں. پرفیکشن کبھی نہیں پیدا ہو سکتی کسی میں, ہاں اس کی تلاش ہمیشہ رہتی ہے. کامل انسان دنیا میں ایک پیدا ہوا اور وہ کامل انسان ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اس کے قدموں پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس کی عاجزی کی بھی مثالیں دیکھیں تو انتہا کو چھو رہی ہیں. اس کی عبادات کی مثالیں دیکھیں تو انتہا کو چھو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کا نے قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. علم و عرفان کی انتہا تو ہونی تھی لیکن آپ نے پھر بھی کہا کہ میرے اس پہ چلو. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیروی کرو گے اس رسول کی تو تبھی میرے تعلق بھی پیدا ہوگا. بس یہ نمونے ہمارے سامنے ہیں اور اس زمانے میں آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نمونے ہمارے سامنے ہیں. ان باتوں کی ہمیشہ جگالی کرتے رہیں تو سیدھے راستے پر قائم رہیں گے, چلتے رہیں گے اور ان رستوں پر شیطان جتنے بھی روکیں ڈالے گا اس سے بچ کر انشاءاللہ تعالیٰ گزرتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک شعر میں فرمایا, بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں, شاید کہ اس سے دخل ہو دارالوصال میں. بس اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کے لیے اپنی عاجزی کو ہمیشہ سامنے رکھیں. کبھی یہ خیال نہ آئے, جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کہ ہمارے اندر کوئی علم و معرفت کے ایسے دروازے ہم پہ کھل گئے ہیں کہ اب ہم ہر ایک کا منہ بند کرا سکتے ہیں. یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تیرے ماننے والے علم و معرفت میں ترقی حاصل کریں گے اور منہ بند کرائیں گے. لیکن اپنے دل میں, اپنے خیال میں, اپنے ذوم میں کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم اس انتہا کو چھو گئے ہیں. ہاں, ہر دفعہ, ہر مرتبہ, ہر میدان میں جب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے تو مزید جھکتے چلے جائیں. حقیقی علم وہی ہے جو عاجزی پیدا کرتا ہے, اور یہ عاجزی پھر آگے علم و عرفان میں مزید بڑھاتی چلی جاتی ہے. فیلڈ میں جائیں گے, میدان عمل میں جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعتیں
مربیان کو، مبلغین کو بڑا عزت اور احترام دیتی ہیں. یہ عزت و احترام آپ کو ملے گا، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ عزت و احترام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے، اس محبت کی وجہ سے ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جماعت کو ہے، اس محبت کی وجہ سے ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور خدا تعالیٰ کے لیے پیدا کی. بس کسی بھی بات کو اپنی بڑائی کا ذریعہ نہ سمجھیں. کوئی قدم جس سے آپ کی تعریف ہو اس کا کریڈٹ کبھی اپنے پر لے کے نہ جائیں، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی نعمتوں کی وجہ سے ہے. اس لیے ہمیشہ اس بارے میں بھی عاجزی اختیار کرتے چلے جائیں اور اسی طرف توجہ رکھیں. خلافت احمدیہ سے ہمیشہ وفا کا تعلق رکھیں. آپ نمائندے ہیں، یاد رکھیں آپ نمائندے ہیں خلیفہ وقت کے. جماعتوں میں جس میدان میں بھی آپ ہیں، جس جگہ بھی آپ کو لگایا گیا ہے، اور اس نمائندگی کا حق تبھی ادا ہو سکتا ہے جب آپ اپنے دل کو خالصتاً خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنائیں گے، اپنے ہر عمل کو خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول کا ذریعہ بنائیں گے. ہر عمل میں انصاف کو مد نظر رکھیں گے، ہر عمل میں تقویٰ کو مد نظر رکھیں گے. اور آپ کیونکہ علم حاصل کر چکے ہیں، دینی علم کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، کچھ سال جامعہ میں رہ کے اس کو حاصل کیا، اور اب مزید زندگی میں بھی اس کو حاصل کرنا ہے. اس لیے کہ سطحی یا موٹے موٹے تقویٰ کی راہیں نہیں جو آپ نے اپنانی ہیں، بلکہ تقویٰ کی باریک راہوں پہ چلنا چاہیے. ہر اس شخص کو جو جامعہ احمدیہ سے کامیاب ہو کے نکل رہا ہے، ہر اس شخص کو جامعہ احمدیہ میں پڑھ رہا ہے، ہر اس مربی کو، ہر اس مبلغ کو جو میدان عمل میں ہے، تاکہ ان راستوں پر چلتے ہوئے پھر آپ دنیا کی رہنمائی بھی کر سکیں. آپ کے اپنے نمونے ہی ہیں جو دنیا کو راہ راست پر لانے والے ہیں. بس ان نمونوں کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی کوشش کریں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور الہام بھی ہے جو اکثر میں جامعہ کے طلباء جب مجھے ملتے ہیں یا بعضوں کو میں نے باتوں میں نصیحتوں میں کہا بھی ہے کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند ہیں. بس ان عاجزانہ راہوں کی تلاش کرتے رہیں کہ کہاں ملتی ہیں. کبھی کوئی انانیت آپ میں پیدا نہ ہو، کہیں مقابلہ پیدا نہ ہو. پھل لگتے ہیں، ثمردار پھل شاخیں جو ہوتی ہیں تو وہ جھکتی ہیں. آپ کو پھل لگیں گے تو مزید جھکتے چلے جائیں. آپ کے علم و عرفان میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا تو مزید جھکتے چلے جائیں. اور یہ عاجزی ہے جو آپ کو پھر اونچا کرے گی. یہ عاجزی ہے جو آپ کے ہر عمل میں وہ مٹھاس اور شیرینی پیدا کرے گی جو دنیا کو محسوس ہوگی. اور یہ پھل ایسا نہیں جو پیٹ میں گیا اور ہضم ہو گیا اور بس دنیاوی لذت حاصل کر لی، بلکہ یہ پھل ایسا ہے جو پھر
روح کی تازگی کا باعث بنتا ہے، اور روح کی تازگی سے ان لوگوں کو جو آپ سے فائدہ اٹھائیں گے خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے والا ہے. اس مزے کا احساس، نہ صرف احساس نہیں بلکہ وہ مزہ دلوں میں پیدا کرنے والا ہوگا جو پھر آپ کے ذریعے سے ان لوگوں میں پیدا ہوگا جن کا تعلق خدا تعالیٰ سے قائم ہوگا. بس یہ باتیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک مربی، ایک مبلغ کا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے جو دوسرے کو بھی فائدہ پہنچانے والا ہو. میں مختلف اوقات میں جامعہ احمدیہ کے طلباء سے روزانہ مخاطب میں نہیں بلکہ روزانہ عموماً جب میں لندن میں ہوا تو ملاقات کرتا رہا. روزانہ 3 طالب علم میرے پاس آتے ہیں ملاقات کے لیے، اور مقصد یہی تھا کہ ان سے ذاتی تعلق بھی پیدا ہو اور ان کی رہنمائی بھی ہوتی رہے. اور اس کی وجہ بھی بعض دفعہ میں آگے کر دیتا تھا، لیکن بعد میں نے یہ شروع بھی اس لیے کیا کہ حضرت مسلم موعود کی ایک بیٹی، اور پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، میر محمود احمد صاحب کی اہلیہ نے ایک خواب دیکھی تھی کہ ایک جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے، ساتھ وہ بھی بیٹھی ہیں، حضرت مسلم موعود اس میں تشریف فرما ہیں، اور وہ جہاز فضا میں چلتا چلا جا رہا ہے، اور نیچے جامعہ احمدیہ کی عمارت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی چلی جا رہی ہے اور ختم ہی نہیں ہو رہی. گویا کہ یہ جامعات دنیا میں ہر جگہ پھیلنے والے ہیں. اور دوسرے یہ کہ جامعہ احمدیہ سے فارغ ہونے والے دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے طلباء اب دنیا میں پھیلتے چلے جائیں گے، اور خلافت کی براہ راست نگرانی میں یہ رہیں گے. اس لیے ضروری تھا، اس کے بعد سے میں نے خاص طور پہ یہ کر دیا تاکہ کچھ نہ کچھ ذاتی تعلق بھی جن طلباء جامعہ احمدیہ سے میں قائم کر سکتا ہوں کروں. اور اس کو دنیا نے محسوس کیا، لوگوں نے محسوس کیا. سابق پرنسپل جامعہ احمدیہ کینیڈا کے مجھے ملے اور کہنے لگے کہ میں جامعہ احمدیہ ربا کے طلباء بھی دیکھے ہیں، کینیڈا کے بھی، یہاں کے بھی، اور یہاں کے طلباء میں جو ایک فرق ہے دوسروں سے وہ میں بیان تو نہیں کر سکتا الفاظ میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ دوسروں سے یہ مختلف ہیں. اور اگر یہ ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر میرا ان ملاقاتوں کا مقصد ہی پورا ہو گیا. اگر آپ لوگوں میں کہ یہ ایک امتیازی شان ہے دوسروں سے، اور یہ امتیازی شان صرف جامعہ میں رہتے ہوئے نہیں رہنی چاہیے، اب میدان عمل میں جا کے بھی پہلے سے بڑھ کر ابھرنی چاہیے. جب یہ ابھرے گی انشاءاللہ تعالی تو پھر آپ حقیقی طور پر جیسا کہ میں نے کہا اس نمائندگی کا حق ادا کر سکیں گے جو خلیفہ وقت کی نمائندگی ہے، جو آپ کے سپرد کی گئی ہے اپنے اپنے دائرۂ عمل میں. جہاں بھی آپ ہوں اس دائرے کے اندر آپ نمائندے ہیں، اور اس کو ہم کو پیش نظر رکھنا چاہیے. مختلف ممالک سے آئے ہوئے طالب علم جامعہ احمدیہ میں پڑھ رہے ہیں، کچھ فارغ التحصیل ہوئے ہیں پڑھ کے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وہ سلطان نصیر عطا فرمائے ہیں جن کو زبانوں کا کوئی مسئلہ نہیں. پہلے ہمیں یہ فکر رہتی تھی کہ جامعہ احمدیہ کے فارغ طالب علموں کو کہاں بھیجنا ہے، اور ان کی کون کون سی زبانیں سکھانی چاہیے، کس طرح زبانیں سکھانی چاہیے، کس حد تک زبان سکھانی چاہیے کہ ان میں
اتنی پرفیکشن پیدا ہو جائے کہ ترجمے میں آسانی سے ترجمہ کر سکیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرما دیا ہے، یہاں جرمنی کے طالب علم بھی ہیں، بیلجیم کے بھی ہیں، فرانس کے بھی ہیں۔ بیلجیم میں 2 زبانیں بولی جاتی ہیں، ان کے ماہر بھی ہیں، اللہ کے فضل سے مطلب اپنی زبان میں اچھے ہیں اور مزید پالش کرتے چلے جائیں۔ فرینچ میں، جرمن زبان میں، نارویجین میں، اسکینڈینیویا کی دوسری زبانوں میں، ڈچ میں، انگریزی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سامان مہیا فرمائے ہیں کہ اب آسانی سے ان ملکوں میں ان کی زبان میں اسلام کا پیغام پہنچایا جا سکے۔ لٹریچر کے ذریعے سے تو پہنچ ہی رہا ہے، اس میں مزید وسعت پیدا کی جائے، اور زبانی تبلیغ کے ذریعے سے بھی۔ ابھی تو ابتدا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مزید طالب علم جب یہاں جامعہ میں آتے جائیں گے اور پاس ہو کے میدان عمل میں جاتے جائیں گے تو یہ اس میں وسعت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، یہ نظم میں بھی پڑھا آ رہا ہے، اس طرف احرار یورپ کا مزاج، تو اس مزاج کے مطابق ان کی زبان میں ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، حق کا پیغام پہنچانا، اسلام کا پیغام پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے کہا اب اس دور میں یہ آسانی پیدا فرما دی ہے کہ علاوہ اور ذرائع کے، مختلف لٹریچر اور میڈیا کے، اب ہمیں مبلغین بھی عطا فرمانا شروع کر دیے ہیں جو ان لوگوں کی اپنی زبان بول سکتے ہیں، ان کی زبان میں ان کو پیغام حق پہنچا سکتے ہیں، گہرائی میں ان زبانوں کے مطالب کو سمجھ کر پھر ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ بس یہ ایک بہت بڑا احسان ہے جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرمایا ہے، اور یہ بھی وہ پیشگوئی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ احرار یورپ کا مزاج اب اس طرف آ رہا ہے، ان کو سمجھائیں۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پہلا رد عمل ان کا یہ ہوا کہ مذہب سے ہٹ گئے، دوسرا رد عمل یہ ہوا کہ مذہب سے ہٹنے کے بعد خدا تعالیٰ کے وجود کے انکاری ہو گئے، کیونکہ ان کو وہاں چین اور سکون نہیں تھا۔ یہ چین اور سکون مہیا کرنے کے لیے ان کو راستے میسر نہیں تھے، ان کو بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ اب یہ راستے دکھانے والے آپ لوگ ہیں جنہوں نے واپس ان کو پہلے خدا تعالیٰ کے وجود سے اور پھر مذہب کی ضرورت سے آگاہ کرنا ہے، اور پھر اسلام کی خوبصورت تعلیم کو بتانا ہے، تاکہ ان لوگوں کو پھر اس نقطے پر جمع کیا جائے جو خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے والا نقطہ ہے، جس کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ بس اس طرف آپ کو ہمیشہ توجہ دینی چاہیے کہ تبلیغی میدان میں کس طرح آپ نے نئے نئے راستے تلاش کرنے ہیں اور کس طرح لوگوں سے رابطوں میں وسعت اختیار کرنی ہے اور دنیا کو حق کا پیغام پہنچانا ہے۔ بس یہ انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زمانے میں، ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے مسیح و مہدی کے ان غلاموں کے لیے چنا ہے، اس یورپ میں رہنے والے لوگوں کو، جنہوں نے ان سفید پرندوں کو پکڑ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کرنا ہے اور توحید پر عمل درآمد کرتے ہوئے خدا واحد کے آگے اور خدا واحد کے حضور جھکنا ہے۔ بس یہ انعام جو ہے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یورپ میں رہنے والے ان لڑکوں کو، ان افراد جماعت کو، ان نوجوانوں کو عطا فرمایا ہے جنہوں نے دین کی خاطر اپنے آپ کو وقف کیا، یا جن واقفین لوگوں میں سے جن کے والدین نے اپنے بچوں کو وقف کیا
تاکہ وہ خادم دین بنے، اور پھر آپ نے اس عہد کو ان کے اپنے والدین کے عہد کو نبھاتے ہوئے خود بھی اس کی تجدید کی اور اس میدان میں آئے۔ بس اس انعام کی قدر کریں اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرتے چلے جائیں، اور اس دنیا میں ان ممالک میں، مغربی ممالک میں جہاں دہریت پھیلتی جا رہی ہے، ان لوگوں کو خدائے واحد کے حضور جھکانے والا بنائیں، اور یاد رکھیں کہ اس کوشش میں مسلسل دعاؤں، اس حصول کے لیے، اس مقصد کے حصول کے لیے مسلسل دعاؤں اور کوشش میں لگے رہیں، اپنی تمام تر طاقتوں اور استطاعتوں کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ پہلا بیچ جو جامعہ احمدیہ سے فارغ ہو کر میدان عمل میں آ رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ لوگ وہ مثالی مبلغین اور مربیان ہوں جن کے نقش قدموں پر چلنے والے پھر اور بھی پیدا ہوتے چلے جائیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگ پائنیئر ہیں جامعہ احمدیہ کے طلباء، یو کے طلباء میں سے، اور جو شروع کے ابتدائی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے نقش قدم پر دوسرے بھی چلتے ہیں۔ بس اب دنیا کے یہ جو مثالیں قائم کرنی ہیں، اپنے طلباء کے لیے جو مثالیں، پیچھے رہنے والوں کے لیے جو مثالیں قائم کرنی ہیں، وہ آپ نے کرنی ہیں۔ آپ پہ نظر رہے گی پیچھے لوگوں کی بھی، جو باقی جو آپ کے پیچھے آنے والے وہ طلباء جو پچھلے 6 کلاسوں میں ہیں۔ بس جس پہلو سے بھی آپ دیکھ لیں، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ نے نمونہ بننا ہے اپنے ساتھیوں کے لیے جو جامعہ میں پڑھ رہے ہیں، افراد جماعت کے لیے جن کے جہاں آپ کو بھیجا جائے گا، جہاں آپ نے اپنے کام کرنے ہیں، اور اس معاشرے کے لیے، دنیا والوں کے لیے جن کو خدا تعالیٰ سے دوری پیدا ہو گئی ہے، ان کو خدا تعالیٰ کے قریب لانے کے لیے۔ بس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آج آپ پر عائد ہو رہی ہے۔ شاید کا امتحان آپ نے پاس کر لیا، اچھے نمبروں سے پاس کر لیا، کچھ نے درمیانے نمبر لیے، لیکن بہرحال اب سب مربی بن گئے، مبلغ بن گئے۔ لیکن اصل امتحان اب زندگی میں شروع ہونے ہیں، جس کے نمبر یہاں دنیاوی طور پر نہیں لگنے، جس کے نمبر خدا تعالیٰ نے لگانے ہیں۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے عہد کو جو آپ نے کیا ہے اس کو آپ نے اس طرح نبھانا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو آپ ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے عہد کے بارے میں یہ نہ پوچھا جائے کہ تم نے عہد کیوں نہیں نبھائے، بلکہ یہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی کا اظہار ہو۔ بس ہمیشہ اس بات کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔